وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم بلغ طلاب کمالہ کشفت جاب جمالہ السنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز سمیع روشن سما روشن زی نور محمد جہاں روشن اللہ محمد چاریا حاجی خواجہ اکبری اکبری یا فرید اکبری یا فرید تمامی آبا محبت عقیدت احترام اور خلوص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرے۔ کوئی صاحب خاموش نہ رہے، اپنی اپنی محبت کا اظہار اپنی سونی اور اونچی آواز میں فرمائیے اور پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ تمامی احباب نے یقیناً سبھی نے پڑھا، بچوں نے بھی پڑھا، جوان بھی پڑھ رہے ہیں، بزرگ احباب بھی پڑھتے رہے ہیں۔ یقیناً ہر کسی نے پڑھا، کسی نے اونچی آواز میں، کسی نے دھیمے لہجے میں، کسی نے زیر لب اور کسی نے دل کی گہرائی سے پڑھا۔ ہر کسی نے ہے اور اللہ نے ہر کسی کا قبول کیا ہے۔ لیکن لوگوں میلاد پاک میں آ جائیں، ایک ہی قافلہ، ایک ہی قبیلہ، ایک ہی مکتبہ فکر کے بندے ہوں، پھر کوئی اونچا پڑھے کوئی دھیما پڑھے، اس طرح مزہ نہیں ہے۔ مزہ اس طرح ہے نوکری کا، آگے والا بندہ اونچا پڑھے اور بندہ اس کو دیکھ کے اونچا پڑھے، وہ مڑ کے دیکھ کے کہے اگر میں محمد کا نوکر ہوں تو یہ بھی محمد کا نوکر لگتا ہے۔ اس طرح سے اپنے محبوب نبی کی پاک بارگاہ میں ہمیشہ سلام عرض کرتے ہیں، اور سلام عرض کرنے والوں یاد رکھنا جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بڑھاتا ہے۔ اس سے آگے بھی اللہ درجات دیتا ہے، لیکن وہ کفیت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بڑا پن ہوتا ہے، ان کا اخلاص ہوتا ہے۔ لیکن عام سے بھی بات کریں تو اللہ 10 نیکیاں بھی دیتا ہے، 10 گناہ بھی معاف کرتا ہے، 10 درجے بھی بڑھاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے یہ اجر ہے، اور سلام والوں کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے فرمایا جب کوئی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میرا اللہ مجھے متوجہ کرتا ہے اور میں محبت سے پڑھنے والوں کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں۔ یہاں سے ایک بات بڑی خوبصورتی سے نکل کے میلاد کا پہلا لنگر آپ تک لے کے آئی، وہ یہ ہے کہ اگر بندہ درود پڑھے، آخر تک بیٹھنے والے ہر صاحب شعور کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر بندہ درود پڑھے تو اللہ کی پاک بارگاہ سے جواب آتا ہے، سلام پڑھے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے۔ اب محبت سے ہر بندہ پڑھنے کی کوشش کرے جس کی زبان ساتھ دیتی ہے صلی اللہ۔ اللہ سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا
خدا ہے. آواز اونچی کرو اللہ مقدر اونچا کرے گا. فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے. تو خالق ہے قسم سے بہار پر کا. تو خالق ہے قسم سے خوشب کرنا. تو دریا کا کناروں کا خدا ہے. تو دریا کا کناروں کا خدا ہے. پلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے. اور بڑا ہی کمال شعر ہے. جتنے بھی لوگ لذت والے لذت لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کو نصیب ان کی عشق میں برکت ہوگی. سننا ہے سمجھنا ہے. چاہے تو خاموش بیٹھے رہنا, چاہے تو پھر اللہ کی بات کی سبحان اللہ بیان کر دینا. وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر. وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر. وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر. تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے. تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے. فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے. کہاں جائے یہ حاکم عشق لے کر. کہاں جائے یہ حاکم عشق لے کر. وہی تو عشق باروں کا خدا ہے. وہی تو عشق باروں کا خدا ہے. پڑھو سارے. تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے. فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے. حمد باری تعالیٰ درود پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص جناب قبلہ قاری سلیم مہاروی صاحب, جناب قاری محمد مقصود صاحب, جناب قاری شفیق صاحب, دیگر علماء جو بھی تشریف فرما, حفاظ, قراء, ناطقان اور جتنے بھی حاضرین محفل و سامعین محفل, ہر بندے کو محبت, عقیدت, احترام اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم. ماشاءاللہ تعالیٰ قدرت محفل پاک کا اہتمام بالخصوص مشکور ہوں جناب محترم محمد ذیشان صاحب کا و دیگر رفقاء, دوست, احباب, رشتہ دار جنہوں نے خوبصورت اہتمام کیا. اللہ آپ کا مقدر بھی اونچا فرمائے اور سونا فرما دے. اللہ اس محفل پاک کے صدقے تمہارے ہمارے سب کی صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے. آمین. حضرات, میں نے جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھی, آئیے اسی سے آج درس توحید لیتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ توحید کی بات کیسے کی جاتی ہے, توحید کی طرف کیسے متوجہ کیا جاتا ہے, اور توحید کے لیے دعوت فکر کس طرح سے دی جاتی ہے. آئیے ذرا کوشش کرتے ہیں. کائنات عالم میں لوگوں نے ہمیشہ توحید کے جلسے اور سامعینات رات رات کے لوگوں کو بتلایا توحید کیا ہے. آئیے آگے فقیر کی زبان سے سنتے ہیں کہ توحید کس طرح سے پڑھی جاتی ہے, بیان کی جاتی ہے. اللہ آپ کا سب کا آنا اس پاک محفل پاک میں قبول فرمائے. حضرات, آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امتیں اور صبح قیامت تک کے لیے ایک اصول اللہ کی ذات نے مرتب فرمایا. وہ کیا ہے کہ درجہ انسانیت کو دو گروہوں میں تقسیم کیا. کتنے گروہوں میں؟ دو گروہوں میں تقسیم کیا. ایک گروہ شیطان کی طرف چلا گیا اور ایک گروہ رحمان کی طرف چلا گیا.
اول سے لے کے آخر تک، آخر سے لے کے پھر آخر تک یہی اصول چلتا رہے گا، یہی طریقہ کار رہے گا، اس میں بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ لوگوں دو گروہ، ایک گروہ شیطان کا گروہ ہو گیا، ایک رحمان کے بندوں کا گروہ ہو گیا۔ شروع سے لے کے آخر تک اسی طرح سے نظام قدرت چلے گا، اس میں نہ تو تبدیلی آ سکتی ہے، نہ بدلاؤ آ سکتا ہے، نہ کوئی تیسری تھرڈ پارٹی اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ بس یاد رکھنا گروہ دو ہیں، ایک شیطان والوں کا اور ایک، بولیے ذرا، اور ایک رحمان والوں کا۔ اللہ کرے اس بندے کا داخلہ بھی رحمان والوں کی جماعت میں ہو جائے تو ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اس میں صاحب کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، کچھ شیطان والے ہو گئے، کچھ رحمان والے ہو گئے۔ لوگوں جو شیطان والے ہیں ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا انداز، ان کا معیار زندگی وہ دین اسلام و دیگر کتنے ادیان رہے سب کے مخالف ہے۔ چاہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی بات ہو یا محمد رسول اللہ سے لے کے روز محشر تک کی بات ہو، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا انداز، ان کی گفتگو، ان کی آواز فقط صراحت اللہ کے حضور قبول نہیں ہے۔ جو شیطان کے گروہ میں داخل ہو گئے، شیطان نے رب سے عرض کی تھی باری تعالیٰ کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھ پہ لعنت ہو گئی، تیری بارگاہ سے نکل گیا، لیکن مجھے اجازت دے میں روز محشر تک لوگوں کو بھٹکا سکوں، بہلا سکوں، راہ راست سے ہٹا سکوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، اجازت ہے، لیکن ایک بات ہے، جو تیری بات پہ لگ کے تیرے کھاتے میں چلے گئے وہ تیرے ہو گئے، جو میرے ہو گئے مجھے رحمت تک پہنچ کے رہیں گے، وہ میرے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب دی وقار، آج بھی کائنات کے عالم میں دیکھو تو بندے میں دو ہی سکتے ہیں، یا شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔ یا تو رحمان کے حکم پہ چلنے والا ہے اور عزت حاصل کرنے والا ہے، یا شیطانی وسوسوں سے اس کا سارا بدن چورا چور ہے، سوچ و فکر میں نظریات ختم ہو چکے ہیں۔ اس لیے شیطان کبھی ایسا عمل نہیں کرنے دیتا جس سے رحمان راضی ہو۔ شیطان بہکا کے رکھتا ہے، بھٹکا کے رکھتا ہے۔ شیطان کبھی بھی اللہ کی رحمت کی طرف نہیں آنے دیتا ہے، اور آج معاشرے میں یہی صورتحال ہے۔ ہم لوگ توحید کا نام تو لیتے ہیں لیکن توحید کا تعارف نہیں رکھتے ہیں۔ توحید کہتے کس کو ہے، توحید کے عمل کی صلاح کیا جاتا ہے، توحید کی بیان ارشاد کیا علوم ہے، کیا گفتگو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، کائنات کے عالم میں دو گروہ، ایک شیطان کا اور دوسرا، بولیے ذرا، دوسرا رحمان کا۔ یہی تقسیم ہے کائنات کے عالم میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو آسان کر کے کہوں تو کچھ ایسا بھی بنتا ہے، ایک ذلت والوں کا گروہ ہے اور ایک عزت والوں کا گروہ ہے، ایک زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ لوگوں کا گروہ ہے اور ایک مر کے بھی زندہ رہنے والوں کا گروہ ہے۔ اسے رحمان کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، جب بندہ اپنے اللہ سے دور ہو جائے، پھر شیطان کے وسوسوں میں آ کے اپنا معیار زندگی کھو دیتا ہے، بندہ اس جماعت میں داخل ہو جاتا ہے جس کو شیطان کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات وہ صاحب کبھی کامیاب نہ ہو سکتے ہیں جو شیطان کے گروہ سے تعلق رکھنے والے۔ ان کی عزت دکھلاوے کے لیے ہے، ان کا کردار دکھلاوے کے لیے ہے، ان کی گفتار عارضی اور دکھلاوے کے لیے ہے۔ لوگوں، چند دن کی شمد ہے، اس کے بعد ناش سوائے ڈھیر کرنے کی اور کچھ نہیں۔ اور جو خدا کے ہو جاتے ہیں یا خدا جن کا ہو جاتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ بن جاتا ہے، وہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تب بھی عزت دیتا ہے، اللہ موت بھی عزت والی دیتا ہے، اللہ قبر بھی عزت والی دیتا ہے، اور اللہ ان کا حشر بھی عزت والا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ اس جماعت کو رحمان کی جماعت کہا جاتا ہے۔ کائنات کے عالم میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے۔ بہت سارے ایسے ہم عمل کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں جو لوگ یقیناً ہمارا اخراج ہو جاتا، ادھر سے نکل کے ادھر داخل ہو گئے۔ یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ آنا جانا کچھ شیطان کے جماعت سے نکل کے رحمان والوں میں داخل ہو گیا اور کچھ ادھر سے نکل کے ادھر آ گئے۔ یہ آنا جانا
بولیے ذرا یہ آنا جانا محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایک غزوے میں تشریف فرما ہے. ایک صحابی بڑی شدت کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, تلوار چلا رہے ہیں. میرے آقا کے پاس کوئی صحابہ حاضر ہوئے, عرض کرتے آقا جی کیا بات ہے اس جوان کی, کیا بات ہے اس جوان کی, بڑی مردانگی دکھا رہا ہے, بڑی تلوار چلا رہا ہے, بڑی بہادری دکھا رہا ہے. مصطفیٰ کریم جان رحمت نے نگاہ اٹھا کے دیکھی, فرمایا سارا کچھ ٹھیک ہے پر شرف قبولیت کے مقام پر پہنچے گا تو بات ہے, اس کا یہ کرنا بھی اللہ کو قبول ہے نہیں ہے. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ان کا جسم پورا شروع ہو گیا زخموں سے, تکلیف برداشت نہ کی, خود کو ختم کر لیا. میں نے کہا یہ آنا جانا, بولو ذرا یہ آنا جانا, یہ نہیں کوئی ادھر داخل ہو گیا واپسی کا رستہ بند ہے. لوگوں نہیں, واپسی کا رستہ کھلا ہے پر انتظار توبہ ہے. جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس سے گناہ نہیں دیکھتا, اللہ اس کی توبہ کے صدقے اپنی جماعت میں سے داخل کر دیتا. حدیث پاک ہے, آگے ذرا سنتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ گار گناہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ کس طرح سے اپنی جماعت میں لوگوں کو داخل کرتا ہے. جب کوئی گناہ گار گناہ سے توبہ کرتا ہے, میاں یہ نہیں بھی کام ہو گیا بات ختم, گناہ ہو گیا بات ختم, نہ, یاد رکھنا انتظار توبہ رہتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا کہ کہتا ہے آقا اگر گناہ ہو جائے تو کیا ہمارا رب پھر بھی راضی ہو جاتا ہے؟ یہ کی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے مسکرا کے جواب دیا. حدیث پاک کی منظر کشی کا میں حق رکھتا ہوں, میں ایز اے خطیب, ایز اے اسکالر, ایز اے ٹیچر. اس کی وجہ کسی بھی اسکول میں چلے جاؤ, کسی بھی کلاس میں چلے جاؤ, سارے بچے ایک ہی آئی کیو لیول کے نہیں ہوتے. کچھ پتین, کچھ نہیں, کچھ نارمل, کچھ سے بھی دل ہوتے ہیں. وہ کیا ہی استاد ہے, وہ کیا ہی ٹیچر ہے, وہ کیا ہی خطیب ہے, وہ کیا ہی اسکالر ہے. 10 بچے کلاس میں بیٹھے ہو, 3-4 سبق سن کے سمجھ لے, 6 خالی چلے جائے. انسان منظر کشی ایسی کرے کہ گفتگو کی آب و خاص کو سمجھ آ سکے. توجہ کیجیے گا, میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ ہے. اور کسی نے پوچھا حضور جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر کیا دروازے بند ہیں, کیا توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ میرے لاجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے مسکرا کے کہا, مثال دے کے سمجھایا. کوئی بندہ اپنی سواری پہ سفر کر رہا تھا اور اونٹنی پہ سارا زادے راہ تھا. یہ سفر کی ضروریات زندگی, یہ کھانا پینا, کپڑے پہننا, اوڑھنا بچھونا سب کو اونٹنی پہ لگا ہوا تھا. صحرا کا سفر اور تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کی ضرورت سے لے گیا, لیکن آنکھ لگ گئی اور جب آنکھ کھلی صحرا میں کوئی سایہ نہیں, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں, دور دراز تک زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آتے. لیکن جب آنکھ کھلی تو اونٹنی وہاں پہ نہ تھی. جب اونٹنی نہ تھی تو بندہ اس کے کھرے دیکھ کے اس کے پیچھے سفر کر سکتا ہے. لیکن صاحب جو صحرا میں کھرے لگتے ہیں نا, جو نشان لگتے ہیں, ان پہ مٹی دوبارہ سے آ کے ان کو ختم کر دیتی ہے. وہ بندہ وہاں سے بھاگ دوڑ کے اپنی اونٹنی کو تلاش نہیں کر سکتا ہے, اس لیے وہ جانتا ہے پانی تو اونٹنی پہ تھا, کھانا تو اونٹنی پہ تھا. اگر جو 10 منٹ بعد مجھے پیاس لگ رہی ابھی لگی تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کی اونٹنی گم جائے اس کا کیا عالم ہوتا ہے. وہ بھاگ دوڑ نہیں کرے گا, وہ موت کا انتظار کرے گا کب موت آئے اور مجھے لے جائے. اتنی دیر میں اسی دکھ میں اس کی دوبارہ سے غمگین ہو کے چور چور ہو کے آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی دوبارہ آنکھ کھلے. اب ڈارا والے کی عزت میں آپ لوگوں فیصلہ آپ کے ترازو پہ آ گیا. آپ کی سبحان اللہ بتائے کہ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. وہ جو کیجیے گا, میرے محبوب نے فرمایا وہ سو گیا, اٹھنی غائب, وہ چلی گئی, وہ سو گیا موت کے انتظار میں. اب آنکھ دوبارہ کھلی, وہ سامان سے لدی اٹھنی ویسے کی ویسے سامنے آ جائے. اب بتاؤ وہ بندہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بندہ راضی ہوگا نا. زندگی کی امید واپس لوٹ آئی, کرن آ گئی. میرے محبوب فرماتے ہیں جیسے وہ بندہ راضی ہوتا ہے نا, جب گناہگار توبہ کرنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے, اس بندے سے زیادہ راضی میرا اللہ اس گناہگار پہ ہو جاتا ہے. میرا اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے جب بندہ گناہ سے واپس لوٹ کے توبہ کی دہلیز کو چنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے, کس سے توبہ کرتا ہے؟ بولیے ذرا, کس سے توبہ کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک بار نہیں, ہم نے 1,00,000 بار توبہ کی اور شیطان نے ہمیں یہاں تک وسوسے میں ڈال دیا. ہم نے گناہ چھوڑنے کا اللہ سے ہی وعدہ کر لیا.
کتنے نہ جانے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ گناہ چھوڑنے کا رب سے وعدہ کرے. گناہ پہ توبہ کرو پر رب سے وعدہ نہ کرو. ایک تو توبہ توڑنے کا گناہ تمہیں اٹھانا پڑے گا, ایک اللہ سے وعدہ توڑنے کا گناہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. توبہ کرو اور اس سے واپسی مدد طلب کرو. باری لا ہم تو تیری ہی بارگاہ میں جھکنے والے, تجھ سے مانگنے والے, توبہ کر کے تجھ تک پہنچنے والے, ہماری مدد کر, تجھے گناہوں سے بچا لے. بتا یہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, نہ کہ یہ کہے کہ اللہ اس پر معاف کر دے, میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں کرتا. ایسا یہ ہرگز یہ عمل اچھا نہیں عمل ہے. یہ ایک تو توبہ گناہ دوبارہ کرنے کی ٹوٹے گی, اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ تمہارا میرا ٹوٹ جائے گا. یاد رکھو. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرنا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ جب گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے, میاں توبہ کرنے کے لیے سر کٹانا شرط نہیں ہے. یاد رکھیے اے میری ملت کے نوجوان, توبہ کے لیے سر کٹانا شرط ہے, زبان کٹوانا شرط ہے. بولیے ذرا, زبان کٹوانا شرط ہے نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ ایک آنسو, بس اس کی قیمت ایک آنسو اور ایک لفظ جو دل کی گہرائی سے نکل کے زبان تک آ جائے, اور احساس ندامت ہو, شرمندگی ہو, اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے خود کو مجرم ٹھہرا کے کہے کہ باری تعالیٰ مانا کہ میں گناہ گار ہوں پر میرا خدا قبول ہے. ایک آنسو آ جائے, اللہ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن حال یہ نہ ہو کہ شراب پیتا ہو اور پھیپھڑے ختم ہو جائیں, گردے ختم ہو جائیں, پھر جا کے توبہ کرے. چغلی کرتا ہو, بالغ ہونے کی وجہ سے بول نہ پائے, پھر توبہ کرے. زنا کرتا ہو, نہ مرد ہو جائے اور پھر توبہ کرے. وہ توبہ نہیں ہے. جب گناہ کی طاقت جھن جائے پھر توبہ ذرا بولیے نہیں ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے یہ کون سا موضوع کہاں سے چلا. میاں مجھے پچھلی محفل یاد ہے, جیسا آپ سنو گے ہم ویسی تقریر کریں گے, اس لیے آپ بے فکر رہو. جیسا آپ سنو گے اللہ کا شکر ہے, میرے پیر کی دعا اور میری ماں کی نگاہ ہے, جو سننا چاہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے جیسی محفل ہو ویسا ہی بیان ہوتا ہے. آپ کے یہاں خاموش رہ کے سننے کے لوگ آتی ہیں, ہم خاموشی والے لوگوں کو سنانے کے بھی آتی ہیں. اس لیے بے فکر رہیں. اگر کوئی راضی بیٹھا تو محبت سے بولے گا سبحان اللہ. اللہ آپ کو آباد اور سلامت رکھے. وجہ ہے آپ کی. اللہ اکبر کبیرہ. سنیے, جب گناہ کی طاقت ہو تب گناہ چھوڑنا, اس کو توبہ کہتے ہیں. بندہ چوری کرتا ہو, ہاتھ پیر سلامت ہو, دوڑ سکتا ہو, نگاہ اور دماغ کام کرتا ہو, پھر چوری سے پیچھے ہٹے, اس کو توبہ کہتے ہیں. بندے کے گردے پھیپھڑے سب ٹھیک ہو, شراب آئے چھوڑ دے, اس کو توبہ کہتے ہیں. اور اس کے لیے توبہ کے لیے ایک آنسو قیمت ہے, ایک آنسو. لیکن وہ آنسو آتا نصیب والوں کو ہے. کس کو آتا ہے؟ نصیب والوں کو آتا ہے. اللہ اکبر. سنیے میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گناہوں پہ کتنے گواہ ہیں. گناہوں پہ گواہ, گناہوں پہ بولیے ذرا سارے, گناہوں پہ ہم چھپ کے کرتے ہیں گواہ, ہم چھپ کے کرتے ہیں گناہ, کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتے. کتنے بولے ہیں ہم. زمین کے جس ٹکڑے پہ گناہ کیا جاتا ہے, روز محشر وہی ٹکڑا بندے کے سامنے اس کے لیے گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا. زمین کا ٹکڑا, جس آسمان کے ٹکڑے کے تلے بندہ گناہ کرتا ہے, وہ آسمان کا ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا. اعضائے جسم جو گناہ میں شامل ہوں گے وہ عذاب بول کے کہیں گے گناہ ہوا. اور فرشتے جو لکھنے پہ معمول ہیں یہ بول کے کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے دیکھا, ہم نے پھر لکھا. یہ اتنے گواہ تو ہیں نا. گواہ تو ایک بھی تکڑا لگ جائے تو پھانسی تو لگ جاتی ہے نا. یہ چار گواہ, اور وہ جو خدا کی مخلوق ہے ویسے زبان نہیں رکھتے لیکن گواہی کے طور پہ زبانیں آ جائیں گی. میرے محبوب کے حدیث پاک سنو اور سوچو اللہ سے کس طرح سے تعلق بن سکتا ہے. لوگوں سنو, میرے آقا کی ذات نے فرمایا جب گناہ گار توبہ کرتا ہے, سچی توبہ, جس قرآن نے توبہ النصوحا کہا, جب وہ توبہ کرتا ہے نا پھر اللہ کی ذات کیا کیا فضل کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں. اللہ کی ذات زمین کے اس حصے کو بلا دیتی ہیں, اس سے مٹا دیتی ہیں کہ تجھ پہ گناہ ہوا.
آسمان کے اس حصے کو جو گناہ والی جگہ کے اوپر تھا اس سے مٹا دیتے ہیں کہ تجھ پہ گناہ ہوا. جسم کا جو عذاب گناہ میں شامل تھا اس سے صاف کروا دیتے ہیں کہ تو نے گناہ کیا. اب رہ گئے فرشتے. تو سنو جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ان فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں کہ تو نے گناہ لکھا تھا یا تو نے گناہ دیکھا تھا. اللہ اس طرح سے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. رب وہ ہے جو محبت کرے. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال, ہم نے کائنات کے عالم میں کوئی گناہ نہ چھوڑا حتیٰ کہ رب سے جنگ تک کیے رکھی. ہم نے سود کا کام اعلان سرے پاسار کیا, اعلان کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سود کا کام کرنے والا وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. وہ اللہ کو کہتا ہے کہاں میں ہوں, اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سود کا ایک لقمہ کھانے والا کہاں تک گناہگار ہے, کتنا پتہ گناہگار ہے. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں, سود کا پیسہ لے کے کامیاب ہونے کے خواب دیکھنے والوں, اللہ ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا. رب ایسے گناہگاروں تجھ جیسے مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے رب اپنی صفات نہیں بدلتا. ہم کہیں کہ ہم نے گناہ کیا, ہم نے سود کا پیسہ لیا, ہم نے زنا کیا, ہم نے چوری کی, ہم نے ڈاکہ کیا, ہم نے بہتان باندھا, ہم نے گالی دی, ہم نے چغلی کی. اللہ شاید ہمارا رزق روک دے. مجھ جیسے اور تجھ جیسے لوگوں کے لیے, کروڑوں لوگوں کے لیے اللہ اپنی صفات پہ پردہ نہیں ڈالتا, صفات جاری رہتی. اللہ رزق نہیں روکتا, لیکن لوگوں اللہ رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ رزق دیتا رہتا ہے لیکن برکت اٹھا لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سنیے میرا رب کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. بنی اسرائیل والوں کی باتیں کر کے لوگوں ہم آگے دیکھیے, آج ہم محمدی ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. سنیے بنی اسرائیل کے دو بندے یار دوست ملی بچپن کے, یہ جو بچپن کے آپ کے یار ہیں یہی کل کو آپ کے خلاف گواہ بنا بنا کے اٹھائے جائیں گے. یاد رکھیے, جن کے ساتھ آپ ہم نوالا ہم پیالہ ہونا, یہ لوگ آپ کے لیے گواہی دے کے آپ کو مجھے جہنمی کرنے کے لیے کافی ہے. وہ بچپن کے دو دوست بنی اسرائیل کے, بچپن گزرا گناہوں میں, لڑک پن گزرا گناہوں میں, جوانی گزری گناہوں میں, ادھیڑ عمری گزری گناہوں میں, بڑھاپا آ گیا, گناہ جاری و ساری ہیں. ایک دن دونوں جا رہے تھے, ایک عبادت گاہ کے پاس سے گزر ہوا, خانہ خدا کے پاس سے گزر ہوا. پاس سے گزرے تو دل میں خیال آئے, کہنے لگا ساری زندگی اس کے اندر داخل نہیں ہوئے, اپنے رب کو بھولے رہے, اب تو وقت آخر آنے والا ہے, آنا ذرا اللہ کے گھر میں چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ بولیے ذرا, کہاں چلتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں چلتے ہیں. جب یہ ایک نے کہا تو دونوں خانہ خدا کی سیڑھیاں چڑھنے لگے. ایک نے قدم سیڑھی پہ رکھا اور دل میں خیال آیا میں اتنا ناپاک اور میرا اللہ اتنا پاک, اور میں بھلا اس کے سامنے اس کے گھر میں حاضر ہونے کے قابل ہوں. اس ندامت سے وہ واپس لوٹا اور لوٹنے لگ گیا, دھونے لگ گیا. کبھی سجدے کر کے معافی مانگی, کبھی کھڑا ہو کے معافی مانگی. ساری زندگی کو اپنے پیش نظر رکھا اور معافی طلب کرتا ہے. اندر نہیں گیا خانہ خدا کے. اللہ اکبر کبیرہ. حال یہ تھا رو رو کے ہلکان ہو گیا. جو اندر داخل ہوا, جب اندر داخل ہوا دروازہ کھلا ملا, توجہ سے سنیے گا, دروازہ کھلا ملا تو اللہ کے گھر میں آ کے غور کرتا ہے, دل میں خیال آتا ہے یار میں اتنا گناہگار, میں اتنا گناہگار, اور اس نے پھر بھی میرے لیے دروازہ کھول رکھا ہے. تجھے اور مجھے علم ہو کسی کے بد کرداری کا, اور اللہ سے بڑا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن ہمیں پتا ہو یہ بد کردار ہے, بد زبان ہے, ہمیں اس کے سارے کریکٹر کا پتا ہو, ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہو, عزت والا بندہ دروازہ بند کر دے گا کہ یہ بدبخت میرے گھر میں داخل نہ ہو. اللہ سے بڑھ کے کوئی جاننے والا ہے؟ اللہ سے زیادہ کسی کا علم ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اتنے گناہ اور اس نے سارے دیکھے اور پھر بھی میرے لیے دروازہ کھلا رکھا, میں کہاں بھولا رہا. کبھی سجدے میں جا کے روتا ہے, کبھی بیٹھ کے روتا ہے, کبھی معافی کرتا ہے, کبھی تلافی کرتا ہے. اتنے میں اللہ کا حکم آ گیا. رب نے کہا باہر والے کو معاف کر دیا, کس لیے؟ اس نے میرا حیا کیا. محمد سے بولا ذرا سبحان اللہ. اس نے میرا حیا کیا, گھر میں داخل نہ ہوا خانہ خدا میں, حیا کر کے شرما کے واپس آ گیا. اور سنو
اللہ حیا کرنے والوں کی عزت سلامت رکھتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی پاک بارگاہ میں جناب سیدنا عثمان ذوالنورین، واپس سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ کسی معاملے معاجرے میں حاضر ہوئے اور دین اسلام کی خدمت کی، میرے آقا نے مسکرا کے پوچھا عثمان مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیا کے پہلے عرضی کرتے ہیں کہ آقا جی یا رسول اللہ ہم نے کیا مانگنا، بات صرف اتنی ہے اللہ سے عرضی کر دیجئے روز معاشر میرا حساب نہ لے، مجھے شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے حساب دیتے ہو۔ کیا عرضی کی؟ میرا حساب ہے، مجھے حیا آتی ہے لوگوں کے سامنے اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہو جاؤں اور حساب کیسے دوں، بس اتنی سی عرضی ہے۔ میرے آقا کی ذات نے مسکرا کے کہا ارے دیکھو یہ عثمان میرا غلام ہے، یہ وہ واحد پہلا بندہ ہے جو بغیر حساب کے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ لوگوں جو اللہ سے حیا کرتا ہے، جو اللہ سے اللہ اس کی عزت سلامت رکھتا ہے اور بلند کر دیتا ہے کیونکہ وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے کہا باہر والے کو بخش رہا ہوں، اس نے میرا حیا کیا، اندر والے تجھے اس لیے بخش رہا ہوں آخر تو جہاں بھی تھا تیری روح اور تیرا جسم لوٹ کے خدا کی بارگاہ تازہ آ گیا، جو میرے دروازے تک آ جاتا ہے میں دروازہ بند نہیں کرتا، میں معافی دے کے اسے اپنے بندوں میں داخل کر لیا کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی شاعر نے اسی نقشے کو بڑا پیارا لکھا، اگر ذوق ہو تو فرمائے اللہ کرے جو اونچا سبحان اللہ کہے اللہ اس کا مقدر اونچا کر دے، تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ میرا سونا پاکے میں ایسا ڈالنا کہ اللہ بڑا سونا ہے، بڑا بولے سبحان اللہ۔ اللہ میرا سونا، اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدائے، اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدائے، رزق بھی دیتا ہے نالے عیب بھی کٹتا ہے، رزق بھی دیتا ہے نالے عیب بھی کٹتا ہے۔ اللہ میرا سونا، اللہ میرا، اللہ میرا، اللہ میرا سونا، جو لگتا ہے کہ اللہ میرے عیب دیکھ کے رزق دے گا، وہ بتا بولے اللہ میرا سونا، اللہ میرا سونا جب سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیتا ہے نالے عیب بھی کٹتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سنیے، جو اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں یاد رکھنا، خدا کے در کے بغیر کس کے در پہ جاؤ گے؟ خدا سے مانگنے کے بنا کس سے مانگو گے؟ کون مراد پوری کرے گا؟ کون جھولی بھرے گا؟ کون پریشانی دور کرے گا؟ کون مشکلات حل کرے گا؟ کون حج پرواہ ہے اس کے بنا؟ وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو ہے آپ کی، اگر ہے تو محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو آباد اور سلامت رکھے۔ حضرات دیکھیے، یہ ہے توحید، ہم نے بیان کی، ہم نے اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ دلوائی، رجوع کروایا اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک کی۔ ایک بات میں نے حدیث پاک سے سیکھی ہے اور ایک بات قرآن کی سورہ مبارکہ مجھے سکھا کے گئی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کھڑا ہو کے آپ کا دیدار بھی کروں اور مصطفیٰ کریم کے میلاد کی نوکری بھی کروں۔ آپ لوگ بیٹھے کہ میں ذرا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
नारायण निशान, नारायण भयानवी, ताजदारे खत्म नबी, ताजदारे खत्म नबी, ताजदारे खत्म नबी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। आइए जरा गौर करते हैं। मैंने एक बात हदीस पाक से और इस कुरान पाक से सीखी, आइए आपके सामने रखते हैं। तौहीद के मौजू से मुतल्लिक है, मेरी बात है, हमारे मौजू में आई तो हम बयान करने का हक रखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पाक की एक सूरह मुबारक है जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरह बड़े छोटे बच्चे जवान बूढ़े सबको आती है। इखलास का मैंने खालिसतन, जब उस सूरत का इबारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा खालिसतन उसमें तौहीद का जिक्र है। किसका जिक्र है? बोलिए किसका जिक्र है? तौहीद का। अल्लाह की तौहीद के बिना उसमें कुछ भी नहीं है। ना किसी नबी का जिक्र है, ना किसी रसूल, ना किसी पैगंबर, ना किसी वली, ना किसी शुहदा में से किसी मखलूक का जिक्र नहीं है। उसको कहते हैं सूरह, बोलिए जरा, सूरह इखलास कहते हैं। वो जो है लोगों को खालिसतन अल्लाह की तौहीद बयान कर रही है। मैंने जो सूरह मुबारक से लंगर लिया, क्योंकि हर बंदे की अपनी समझ अपनी फिक्र होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हर बंदे का हरफ आखिर है, ताकीद उसकी अपनी अपनी जगह पे होगी। मैंने जो उससे लंगर लिया है, आओ मैं आज इस तौहीद के जलसे में आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो जो सूरह मुबारक है इखलास, इसको सारी सूरह तौहीद पे है, दलालत करती है, बतलाती है तौहीद क्या है, मेरा रब क्या है, उसका मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह ने सारा कलाम अपनी तौहीद पे उतारा है। रब ने बड़े बड़े कलाम किए, रब ने जहन्नम की बातें की, रब ने जन्नत की खुशखबरियां दी, रब ने पहली वाली उम्मतों के तस्वीर किए, अंबिया के हालात लिखे, औलिया और शुहदा के मकाम और मर्तबे तक किए। लेकिन यहां जब बात अपनी तौहीद की है, तौहीद के जलसे में आने वालों, जब बात अपनी तौहीद की, रब ने बेशक अपनी तौहीद बयान की, किसी और मखलूक का तस्करा भी नहीं किया। लेकिन कुरान जो राह रोशन कर दे, फिर किसी और से राह रोशन लेने का मतलब नहीं बनता है, फायदा नहीं है। जब कुरान रास्ता बता दे तो सुनो लोगों, तौहीद की बातें हैं, खुदा कर रहा है और अपनी तौहीद बयान कर रहा है, कुरान नाज़िल करके तौहीद बयान कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान करने का आगाज खुद नहीं किया, वो भी ज़ुबान मोहम्मद मुस्तफा से करवाया है। वो भी किससे करवाया है? ज़ुबान मुस्तफा से। कुल कह के फरमाया, महबूब कह दीजिए, आप किसी भी मतलब फिक्र के बंदे के पास चले जाइए, कुल का माना पूछिए, मैं सूरह इखलास पढ़ना चाहता हूं, कुल कहां से शुरू होगा? कोई कहेगा कह दीजिए, कोई कहेगा कह दो। लेकिन जब सुन्नी की बात आएगी ना, फिर कह दो कह दीजिए नहीं, सुन्नी ये लिखेगा फरमा दीजिए मेरे महबूब, फरमा दीजिए। इस सूरह को पढ़ने से समझ आई तौहीद की बात अल्लाह खुद कर सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसने कहा? बोलिए बोलिए, किसने कहा? खुदा ने। किसने कहा? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। किसने कहा? खुदा अपनी सिफात बयान करता है, कर सकता है, कर रहा था। लेकिन जब तौहीद की बात आई, अपने तारुफ की बात आई, फिर की खुदा ने है पर करवाई ज़ुबान मुस्तफा से है। इससे भी आसान करके कहूं, सुनी दे फिर अकीदा तरह सुनता है। अल्लाह की जात ने तौहीद की बात की है, लेकिन मियां कोई बंदा कायनात के आलम में सूरह इखलास से तौहीद वाली सूरत है, कुल निकाल दे और कहे कि सूरह मुकम्मल है, कुल निकाल दे और कहे कि तौहीद का माने मुकम्मल है, कुल निकाल दे और कहे पैगाम तौहीद मुकम्मल है, वो मुमकिन नहीं हो सकता। लोगों समझ आई, अल्लाह जब तौहीद की बात करता है, मुस्तफा की जुबान से बात करता है, तौहीद फिर वो होती है वो खुदा की होती है, प्यार मोहम्मद मुस्तफा करता है। मियां को निकाल के सूरह इखलास पूरी करके दिखाओ,
اور آج لوگ توحید کے سیمینار سے کرا کے سیدھے خدا کرے اور سیدھے مصطفیٰ کر دے. آگے ان کے لیے یہ قرآن کی سورہ دعوت فکر ہے. یہ دعوت دیتی ہے اگر توحید کا جلسہ رکھنا ہے پھر خدا کا بھی ذکر کرنا پڑے گا اور مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا. سمجھ آئی؟ پہلے میں نے 2 حدیث پاک پڑھی, میں نے اب قرآن کی سورہ کی بات کی. اب سوچنا ذرا گھر میں جا کے اللہ اپنا تعارف خود نہیں کروا سکتا تھا؟ بولیے ذرا, بولو ذرا, خود کروا سکتا تھا نا, پھر بھی اخلاص رکھا اور کوئی بات بھی نہیں کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو سمجھ آئی ایک آسان سی بات. میں نے حدیثیں 2 پڑھی, قرآن کی یہ سورہ پڑھی. مجھے تو ایک بات سمجھ آئی, خدا مصطفیٰ کی طرف بھیجتا ہے, مصطفیٰ خدا کی طرف بھیجتے ہیں. اب واپس سے بولا ذرا سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث سنتے ہیں, پوری لذت لیتے ہیں. میرے آقا کی ذات نے فرمایا اللہ سے جوڑنے کے لیے اپنی امت کو بھی تم یہ ڈب کھڑبے بابوں کے پاس فقیروں کے پاس جاتے ہو, ان کے پاس نہ جایا کرو. ان کا ہمارے مکتبہ فکر سے, ہمارے مسلک سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. بھی کوئی جاتا ہے جی میں تالا کروا کے لیا ہوں, کوئی جاتا ہے جی کاٹ پر مجھ پہ نیلا ہو گیا, مجھ پہ پیلا ہو گیا, پتہ نہیں تجھ پہ کیا کیا ہو گیا. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ان کے دیندار نہیں ہیں, ہم ان کے عمل کے جواب دے نہیں ہیں. جانے کا رستہ بھی آپ نے بتا رکھا ہے کہ کہیں کہاں تک جانا ہے, کس کے پاس جانا ہے, لیکن بات اتنی ہے بیان کو نہیں کرتا ہے, ڈنڈی مارنے کی کوشش سارے کرتے ہیں. آؤ ذرا غور کرتے ہیں. میں نے کہا خدا مصطفیٰ کی طرف بھیجتا ہے, مصطفیٰ بولیے ذرا, آپ کے جملے ہوں گے تو سمجھ آ گئی. خدا مصطفیٰ کی طرف بھیجتا ہے اور مصطفیٰ خدا کی طرف بھیجتے ہیں. میرے آقا کی ذات نے فرمایا اپنی امت کو خدا سے جوڑنے کے لیے, محبوب کریم کی ذات نے فرمایا تیرا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, کیا ٹوٹ جائے, بولو ذرا, تیرا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کیا کیا کرو. پھر محبوب نے فرمایا وہ بھی اپنے اللہ سے مانگا کرو, اللہ سے لیا کرو. اس سے بڑی توحید اور کون سی ہو سکتی ہے. تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی خدا سے مانگو اور امید کے ساتھ نہیں. تاجدار گولڑا پی نصیب کی نصیب رحمت الرحمان میرے مرشد زادے بتلا گئے, آپ کہتے ہیں میاں اللہ کی بارگاہ میں امید کے ساتھ نہ جایا کرو. ہم کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ایسا کر دے گا, انشاءاللہ امید ہے رب کر دے گا. نصیر پاک فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں امید کے ساتھ نہ جایا کرو, وہ تیرا میرا رب ہے, اور جب بھی جایا کرو یقین کے ساتھ جایا کرو. کس کے ساتھ جایا کرو, مانگو, بیٹھ جاؤ, تیرے مانگنے میں اتنی طاقت ہو بڑا پتا کرتے, لیکن جب ہاتھ لوگوں کی اس سے اچھال کے زبان غیبت کر کے ہماری آنکھیں گناہ دیکھ کے ختم ہو چکے, پھر دنیا ناممکن ہے. پھر کیا ہے, بولیے ذرا, پھر ناممکن ہے کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچے. آؤ ان کی طہارت لیتے ہیں, آؤ اپنے کالے ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں, آؤ اپنی اندھی آنکھوں کو روشن کرتے ہیں, آؤ اپنی کالی زبان کو دور دور کرتے ہیں. تو کیسے ہوگا, وہ توبہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں, تب جا کے فضل ہوگا, اجر ہوگا, پھل ہوگا, صبر ہوگا. جب بندے کی زبان پہ توبہ ہے, کیا ہوگا, جب بندہ توبہ کرے گا اللہ تب عطا کرے گا. کسی نے بڑا پیارا لکھا تھا, اگر خوف ہو تو فرمائے سبحان اللہ. نہیں ساری بولنا پڑا سبحان اللہ. مسلم ٹاؤن والے ہو جے تسی چپ رہے تے اگلی باری تقریر اند تو بھی اوکھی ہوے گی. یا کوئی اور کرے گا, جیسی کبھی جھڑوچی بولو سبحان اللہ. اللہ میرا یا جب سو تیرے لیے ہے. وضو 2-3 معنوں میں آتا ہے, وضو بھی ہے, وضو بھی ہے. تلفظ جس کا علیحدہ رہتا ہے, حکم بھی علیحدہ رہتا ہے, لیکن جہاں بھی ہے کہ میں طہارت چاہتا ہوں تیرے لیے. کون کون پڑھے گا, اللہ میرا یا جب سو تیرے لیے, اللہ میرا یا جب سو تیرے لیے, اللہ میرا یا جب سو
تیرے لیے ہے ہر کام تمہارا مشروع تیرے لیے ہے مان لو آج بھی ہم کا ہر کام تمہارا مشروع میں اکثر اپنی تجربہ کے نام قبلہ کسی رکھو بھی اس بندے میں بالکل معافی ہے کہڑے بندے میں جن لگتا ہے بولیا میری جان نکل جانی یہ بڑی گل ہے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ جا کے جان نکل جائے جانی تو نکلی ہے وہ بالکل نہ بندہ پڑھے وہ بھی بندہ نہ پڑھے جنہوں لگتا ہے میری آواز بیبیاں آ رہی ہے بالکل چھٹی ہے نہ پڑھے وہ بندہ بھی نہ پڑھے جڑا آیا میلاد پر آیا کسی اور کام میں دو تین کام ہوندے ایک تا لنگر والا کام ہوندا ہے دوسرا جتنی پرانی ہندی بدلنی ہوندی ہن جڑے باقی بندے بچ گئے نہ کنا کیٹا کریا وہ بندے بولو سبحان اللہ اللہ سلام نام دے بندے دھیان رکھو کہ کہنا نہیں بولیا ہن بولو سبحان اللہ اللہ میرا یاد واسو تیرے لیے ہے بس کام ہے بولنا ہے اللہ میرا یاد واسو تیرے لیے اللہ میرا یاد واسو تیرے لیے ہے اللہ میرا یاد واسو تیرے لیے ہے ہر کام تمہارا مشروع تیرے لیے ہے ہر کام تمہارا مشروع میاں اپنے رب سے تعلق بناؤ اگر عزت چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے اگر بندشیں ختم کرنا چاہتے ہو اگر ناکامیوں کا منہ دیکھنا چھوڑنا چاہتے ہو اور اپنے اندر میں سویرا چاہتے ہو میں نے کہا میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کہاں سے لو بولیے ذرا کہاں سے لو اس سے بڑا توحید کا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے آگے لیکن آگے سنتی ہیں حدیث قدسی ہے ایک بندہ 99 قتل کر کے کتنے بولیے ذرا 99 نے قتل کر کے دل میں خیال توبہ آیا خیال آیا کہ میں انسان تھا آیا کس کام کا کر کیا رہا ہوں وہ جو آج مجھے اور آپ کو بھی خبر نہیں ہے ہم آئے کس لیے تھے اگر کوئی اللہ کو ولی بیٹھا ہو تو معافی چاہتا ہوں ہم آئے کس لیے تھے کر کیا رہے ہیں اللہ اکبر تو جو ہے اس کے دل میں خیال آیا نصیب جاگا توبہ کی طرف اس نے توجہ کی دل میں خیال آیا جب میں اللہ کا گناہ گار ہوں تو کسی اللہ کے بندے کے پاس چلتے ہیں وہ سفر کرتا کرتا ایک صاحب کے پاس گیا علم ضرور تھا تقویٰ طہارت کا دکھلاوا ضرور تھا لیکن اندر من کا پاپی تھا اس سے جا کے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں بتلائیے ذرا کوئی بچت کی راہ ہے انہیں آخیا بھی 99 کر چھڑے تو بلا بچ سکنا اے سن کے دل ٹوٹ گیا نا وہ ایڈی امید لے کے آیا سی ہے انہیں آخیا میرے اللہ تو میں معاف کاری چھڑنا بس انہوں ذرا طریقہ پتہ لگ جائے معافی دینا کہ نہیں انہیں کہا نہیں ممکن نہیں ہونا چل ٹھیک ہے 99 کر کے آنا تو بھی آنا پورا 100 ہوئے ختم کر کے صبر کیتا اگے اللہ کا نیک بندہ درویش ملیا انہوں جا کے آخر لگا جی میں اگے 99 کیتے سی اور 100 ہویا پیا جی تو میں معافی مانگنا چاہنا تو راہ دسو نہ کہ راہ ہی راہ نہیں تو بندہ اللہ ہے تے اللہ تک اپڑن دے کئی راہ نے انہوں نے کہا کوئی ایک نے کہ او دور سیدھا لگا جا اوتھے نیک لوگاں دی بستی کیڑے لوگاں دی گل سمجھن والی نہیں ہے نیک لوگاں دی بستی کنا دی نیک لوگاں دی بستی اے نہیں فرمایا کہ اوتھے انبیاء دی بستی انہاں دی نیک اولیاء ہو سکتے ہیں صلحاء ہو سکتے ہیں شہداء ہو سکتے ہیں متقی و پرہیزگار ہو سکتے ہیں پر انبیاء دی بستی نہیں نیکاں دی بستی اوتھے ٹر جا اے حکم ملیا کہ وہ چل پیا سفر واسطے تے وقت تیار کرا کے جویں مینوں بھی آنا ہے تے تانوں بھی آنا ہے آج سفر ہلے مقصد تو تھوڑا جا کیتا ہے کہ جان قبض ہوگی نا کہ جہنم وچ لے کے جانا والے فرشتے دور کھچ کے لے جانا سی لے کے جانی نیکی والے جنت والے اکھن بھی اسی لے کے جانی رولا پی گیا یہ رولا اللہ دی بارگاہ چلا گیا کہ وہ فلانا بندہ مریا ہے وہ جہنم والے اندر اسی لے کے جانا تے جنت والے اندر اسی لے کے جانا رب آندا ٹھیک ہے انج کرو نہ آپ کو بھی رولا نہ پاؤ لڑائی نہ کرو تسی انج کرو بھی تھاں مل لو کی مل لو تھاں مل لو جے تا مقتل نیڑے تے جہنم والے لے جاؤ تے یہ نیکاں دی بستی نیڑے تے
جنت والے لے جاؤ. یہ حکم دے کے تے رب دی ذات نے ہن ویکھ کنا تک جانا چاہیے, کنا لے جانا چاہیے, کتھے جانا چاہیے. سانو پیغام دے رہی ہے حدیث. میاں اسی ہر ڈبے کھڑبے پیر فقیر مولوی کو ٹرے نہ جا, ساڈا یہ تھا کر دیو. اپنے رزق کا خیال کرو, تمہیں بندش تمہاری خود بخود کھل جائے گی. تیرا رزق پاک ہو, تیرے بچوں کا رشتہ نہیں رکے گا. تیرا رزق پاک ہو. کیوں ہی رزق کس لیے؟ رزق ہر بات پہ رزق کس لیے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کہاں سے خوراک لیتا ہے؟ ماں کی ناک سے. بچے کا بچنے کا مکان اس خوراک سے ہے. دنیا میں آئے تو خوراک دو تو بچہ پلتا بڑھتا ہے, ورنہ بولیے اوندیا ٹھپارا روزہ رکھوا کے تو ویکھیا جی. خوراک ہوگی بچہ پلے گا. بچپن ہو, ماں کے پیٹ کا جہان ہو, یہ جہان ہو, حتیٰ کہ قبر تک. کھاؤ گے تو بچو گے, کھاؤ گے تو نماز پڑھو گے, کھاؤ گے تو عبادت کرو گے, کھاؤ گے تو چلو پھرو گے, کھانا پڑے گا. میاں جب یہ ناپاک ہو تو کہاں کی نماز, یہ ناپاک ہو تو کہاں کی عبادت, رزق ناپاک ہو تو کہاں کے سلام و دعا. اس لیے اپنے رزق کو دیکھو. تمہاری بندشیں تمہارے رزق کی وجہ سے ہیں, تمہاری ناکامیاں تمہارے ناپاک رزق کی وجہ سے ہیں. کسی میں کیا ضرورت کہ محمد کا نوکر ہو اور اس پہ جادو کرواتا پھرے؟ سب کیے دھرے صاحب اپنے ہیں, بس کوئی غور کرنے والا ہو. اللہ اکبر. آؤ دل کی طرف جانے کا حکم ہے. کبھی قرآن ان کے ساتھ تعلق بنانے کا حکم دیتا ہے, کبھی حدیث ان کی طرف جانے کا حکم دیتی ہے. سنو لو جی, وہ جس نے حکم ہویا نا بھی جڑا پاسا فاصلہ نیڑے ہو گئے وہ دل ہے جو اللہ نال حکم فرمایا بھی انج کر زمین اے مقتل تو دور ہو جا, اے نیکا لوگاں دی بستی تو نزدیک ہو جا. رشتیاں اس لیے فرمائش کی کہ حالانکہ مقتل تا نیڑے جا سی, پر اللہ اپنے نیک بندیاں دی بستی دی عزت دی خاطر, وہ اس جان والے دے قدماں دی برکت دی خاطر اللہ فرماندا ہے مقتل دور ہو جا, اے بستی نیڑے کر دے, بندہ میرے بندیاں لے جاتا پیا زیادہ ہے, جلدی بندہ ہونا چاہیے یار. میاں توبہ کرو, اللہ کے بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ. یہ پیغام ہے فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنے گھروں پہ لکھ کے لگاؤ, اپنی اولاد کو سکھاؤ. اللہ اکبر. یہ ہے توحید. پتہ چلا کہ خدا مصطفیٰ کی طرف بھیجتے ہیں. کبھی کہتے ہیں گناہ گاروں مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ, میرا محبوب سفارش کرے. قرآن کہتا ہے نا, ایسا تھوڑے آنے پہ وجہ ہے آپ کی. میاں یہ ساری باتیں دیکھ کے سمجھ آتی ہے خدا مصطفیٰ کی طرف بھیجے, مصطفیٰ خدا کی طرف بھیجے. کائنات عالم کا یہی اصول ہے جو انہی راہوں میں چلتا, کبھی مکے سے مدینے, مدینے سے مکے چلا جاتا ہے, کبھی خدا سے مصطفیٰ کی طرف, پھر مصطفیٰ سے خدا کی طرف چلتا رہتا ہے. لوگوں وہی کامیاب لوگ ہیں, وہی وہ لوگ ہیں جن میں بندہ داخل ہو جائے تو پھر اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. فتقاض انسان غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز الفاظ تلفظ ادائیگی اشارے کنائے. کسی صاحب کو کوئی بات بری لگی ہو, معافی چاہتا ہوں. کلام میں غلطی ہو تو یہیں کھڑا ہو کہ آپ کے سامنے اپنے اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں.